بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2229 ہے اور آج سورۃ الجن مکیہ کی تفسیر کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور آج سورہ جن کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل کہہ دیجئے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، انہ استمع یہ کہ غور سے سنا، نفر ایک جماعت نے، من الجنی جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بلا شبہ ہم نے، سمعنا سنا، قرآن عجبا عجیب، یہدی و رہنمائی کرتا ہے، الی الرشدی راہ حق کی طرف، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، بھی اس پر، ولن نشرک اور ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، وانہ اور یہ کہ تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان، متخذا نہیں بنائی اس نے، صاحبہ کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ کوئی اولاد، وانہ اور بے شک یہ کہ کان یقولو کہتے تھے، سفیہنا ہمارے بے وقوف، علی اللہ اللہ پر، شططا جھوٹ۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک قوم نے قرآن کریم غور سے سنا۔ دوسری بات، پھر اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تیسری بات، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ چوتھی بات، ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے۔ پانچویں بات، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ چھٹی بات، ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ بزرگان محترم، اس صورت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا کہ اگر یہ مکے والے سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں پانی سے سیراب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میری اور میرے نبی کی نافرمانی کرے گا اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی شروعات جنات کے ایک واقعے سے کی جس کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی
کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم سے کہیے کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو غور سے سنا ہے اور پھر جا کر اس کی اطلاع اپنی قوم کو دی ہے، یعنی جنات کی قوم کو، کہ ہم نے ایک عمدہ قرآن اور کلام سنا ہے کہ جو سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے، لہذا جب ہم نے اس کلام کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ اقرار ہم نے کر لیا ہے کہ یہ کلام اس اللہ ہی کا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں مانیں گے، جیسا کہ ہم پہلے ان مشرک جنات کی باتوں میں آ کر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توحید بیان کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ ایسی پاک و بلند ذات ہے کہ جس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، بلکہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جبکہ ہم میں سے جو لوگ بے وقوف اور نہ سمجھ ہیں وہ ان باتوں کو جانے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اوروں کو شریک مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان اور جنات کو بیوی اور اولاد کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو قطعی طور پر اس کے لائق نہیں، لہذا ہم ان ساری باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ واقعہ اس سورت کے نزول کا یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک جنات آسمانوں پر آیا جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت ملی اس وقت سے ان جنات کو آسمانوں پر آنے سے روک دیا گیا، اور جو کوئی بھی اس کے باوجود وہاں جانے کی کوشش کرتا تو ایک روشن ستارہ ان جنات کے پیچھے لگ جاتا یہاں تک کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر نہ جاتا تو وہ ستارہ اسے جلا دیتا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان جنات کی جماعت کو قرآن پڑھ کر سنایا، اور نہ ہی اس وقت انہیں دیکھا، یعنی اس واقعے کے وقت واقعہ یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کا ارادہ لیے ہوئے نکلے۔ اسی دوران شیاطین اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اور ان پر شہاب نامی ستاروں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور سارا قصہ ان سے بیان فرمایا۔ یہ سن کر جنات نے کہا کہ یقیناً کوئی چیز واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا ہے، لہذا تم لوگ ساری زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ بندوبست کیا گیا۔ چنانچہ سارے جنات الگ الگ حصے میں پھیل گئے اور ایک جماعت سوق عکاظ نامی بازار کی طرف نکل پڑی، لیکن جب آپ تہامہ میں تھے جو کہ وادی نخلا میں واقع ہے تو وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جنات کی وہ جماعت رک گئی اور اس قرآن کی تلاوت کو غور سے سننے لگی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں پڑھ رہے تھے۔ یہ سن کر ان جنات نے کہا کہ ہاں یقیناً یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارا بندوبست کیا گیا ہے۔ پھر یہ لوگ واپس جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن، عجیب کلام سنا ہے۔ اس طرح جنات نے اپنی قوم سے وہ ساری باتیں کہیں جو ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجئے۔ صرف سال میں 1 مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔